تھے ہم ایک اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے پیغمبر کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جس کی ایک ایک بات کا تذکرہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت سے لے کر 40 سال تک کی عمر کا عرصہ، اور پھر ایک ہے 40 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تک کا عرصہ۔ یہ دو حصے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پہلے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف محمد بن عبداللہ کے نام سے ہے، اور دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف محمد بن عبداللہ کی بجائے محمد الرسول اللہ کے حوالے سے ہے۔ محمد بن عبداللہ کی جب بات ہوگی، آپ حضور کی ولادت کی بات کریں، باعث برکت ہے۔ آپ حضور کی رضاعت کی بات کریں، باعث برکت ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ کریں، باعث برکت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اترنے والے انوارات کی بات کریں، باعث برکت ہیں۔ محبوب دو عالم کا اماں حلیمہ کے پاس جانا، وہاں انوارات کا ظہور ہونا، انقلابات کا برپا ہونا، برکات کا ظہور ہونا، باعث برکت ہے۔ محبوب دو عالم کا پتھروں کے پاس سے گزرنا اور پتھروں کا محبوب کو سلام کرنا، یہ تذکرہ باعث برکت ہے۔ محبوب دو عالم کی رضاعت کی زندگی کو بیان کرنا باعث برکت ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی زندگی کو بیان کرنا باعث برکت ہے۔ لیکن میرے لیے، آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا ہے، اور اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے زندگی گزارنے کا نمونہ، زندگی گزارنے کے لیے کسوٹی، زندگی گزارنے کے لیے معیار، اور معیار کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو سمجھیں، محبوب کے بچپن کو سمجھیں، محبوب کی رضاعت کو سمجھیں، محبوب کے ولادت کے واقعات کو سمجھیں، محبوب کی رضاعت کے واقعات کو سمجھیں، اور پھر اللہ کے محبوب کے محمد بن عبداللہ والے تعارف کے بعد جو اصل تعارف ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ کا تعارف۔ میرے پیغمبر کا کردار محمد الرسول اللہ کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ تعارف کلمہ سے شروع ہوتا ہے، وہ تعارف توحید سے شروع ہوتا ہے، وہ تعارف رسالت سے شروع ہوتا ہے، وہ تعارف کردار سے شروع ہوتا ہے، وہ تعارف اطوار سے شروع ہوتا ہے، وہ تعارف پیغمبر کے لیے نمونے سے شروع ہوتا ہے۔ اور جس انسان کو محبوب دو عالم کے یہ محمد الرسول اللہ والی زندگی سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ حقیقتاً پیغمبر کا امتی بننے کا مستحق بن جاتا ہے۔ میں اور آپ محمد الرسول اللہ کی ولادت والی زندگی کو پوری زندگی بیان کرتے رہیں، محفلوں میں بیان کریں، تقریروں میں بیان کریں، تحریروں میں بیان کریں، اور تحریرات میں بیان کریں، اخبارات میں بیان کریں، منبر پر بیان کریں، جلسوں میں بیان کریں، ریلیوں میں بیان کریں، چوراہوں پر بیان کریں، دیہاتوں میں بیان کریں، قصبوں میں بیان کریں، ایک ایک جگہ پر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تذکرہ ولادت والا بیان کرتے رہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا، لیکن آپ کا اور میرا اصل رشتہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، محمد بن عبداللہ کے ساتھ عقیدت کا رشتہ ہے، اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ اطاعت کا رشتہ شروع ہوتا ہے۔ محمد بن عبداللہ کے ساتھ عقیدت کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا چہرہ ایسا ہو جائے جیسے امام الانبیاء کا چہرہ تھا، بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے؟
اگر کوئی بندہ کہے میری آنکھیں ایسی ہو جائیں جیسے محبوب کی تھی، کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی بندہ کہے میرے زلفوں کی رانائی ویسی ہو جائے جیسے محبوب کی تھی، کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہونا چاہتا ہوں کیونکہ محبوب ربیع الاول میں پیدا ہوئے، کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہونا چاہتا ہوں، کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں اماں حلیمہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک تعلق وہ ہے جو ولادت والا تعلق ہے، اور ولادت والے تعلق کے اندر آپ اور میں وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس میں قابل تقلید عمل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ میرے لیے لاہ عمل نہیں ہے، وہ میرے لیے اسوہ نہیں ہے۔ اسوہ تب ہوتا ہے جب پیغمبر محمد الرسول اللہ بن کے آتا ہے، اور محمد الرسول اللہ بننے کے بعد ہمارے خطیب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہمارے مولوی، ہمارے خطیب، ہمارے علماء، ہمارے نعت خوان، ہمارے شعراء، ہمارے قوال آپ کو اور مجھے ربیع الاول کے مہینے میں ولادت سناتے ہیں، ہم جھوم اٹھتے ہیں، رضاعت سناتے ہیں، ہم دھوم اٹھتے ہیں، آپ کو اور مجھے نبی کے رضاعت کے واقعات سناتے ہیں، ہم واہ واہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑی آسان سیرت ہے، اور جو مشکل سیرت ہے وہاں نہ خطیب کا گلا کھلتا ہے نہ آپ کی سبحان اللہ باہر نکلتی ہے۔ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، ولادت کو بیان کرو تو آپ سبحان اللہ کہتے ہو، اور رضاعت کو بیان کرو تو مولوی صاحب کے اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں، ہم سب خوش ہوتے ہیں، اور جب بات کرو کہ میرے محبوب نے اعلان کلمت اللہ کے بعد، کلمہ توحید کے اعلان کے بعد پتھر بھی کھائے ہیں، تب ہمارے چہرے مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس اعلان کلمت اللہ کے لیے، ختم نبوت کے اقرار کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، جہاد کے علم کو بلند کرنے کے لیے میرے پیغمبر نے پتھر کھائے تھے، وہاں نہ میرا گلا کھلتا ہے نہ آپ کی سبحان اللہ باہر آتی ہے۔ اور اگر کوئی بیان کرنا بھی چاہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب حالات اجازت نہیں دیتے، حالات بڑے خراب ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا تذکرہ ولادت والا آپ پوری زندگی کرتے رہو، آپ کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں ضرور آئیں گی، لیکن آپ کا اور میرا کردار اس وقت سنور کر باہر آئے گا جب محمد بن عبداللہ کے بعد محمد الرسول اللہ والے کردار کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر ہم چوری والے مجنوں ہیں، خون دینے والے مجنوں نہیں ہیں، پھر ہم صرف حضور کے نام پر عشق کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں۔ یا آقا رسول اللہ، ہم آپ کے نام پر جان قربان کر دیں گے۔ اگر میں کہہ دوں کہ رسول اللہ کے نام پر چہرے پر داڑھی رکھ لو، کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا مشکل وعدہ ہے۔ جو بندہ نبی کے نام پر جان قربان کرنا چاہتا ہو، کیا داڑھی رکھنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل بات ہے؟ ایک بندہ نبی کا حبدار ہو، نبی کا وفادار ہو، نبی کا جانثار ہو، اور جب بات عمل کی آئے پھر وہ قدم پیچھے ہٹا لے۔ میرے بزرگوں، ہم اگر نبی کے سچے عاشق ہیں تو پھر عشق کا معیار نبی کی جماعت صحابہ کرام ہے۔ نبی نے ابرو اشارہ کیا، صحابہ نے گردنیں کٹوائی ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ کے اندر جا رہے تھے، ایک مکان دیکھا، بڑا عمدہ مکان ہے، پکا مکان ہے، اور اس وقت کے حساب سے اس ماحول کے اندر بہترین مکان بنا ہوا ہے۔ میرے محبوب نے اس مکان کو دیکھا، پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یا رسول اللہ آپ کے ایک صحابی کا ہے۔ حضور کو وہ مکان پسند نہیں آیا۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا یہ مکان گرا دیا جائے، میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا اس مکان کو توڑ دیا جائے، میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا مجھے یہ مکان پسند نہیں ہے۔ صرف چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ وہ صحابی آیا، صحابہ کرام نے بتایا ہم تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تھے، محبوب نے تمہارے مکان کو پسند نہیں کیا۔ وہ لوگوں، عشق نبوت کے دعوے داروں، نبی کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والوں، اسے کہتے ہیں محبت رسول، اسے کہتے ہیں عشق رسول، اسے کہتے ہیں اطاعت رسول۔ اس صحابی نے کہا اگر میرے محبوب کو میرا مکان پسند نہیں ہے، میں محبوب کے سامنے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ مکان کرۂ ارض کے اوپر موجود کھڑا ہوا ہے۔
وہ صحابی گیا، اس نے جا کر مکان گرایا، گرانے کے بعد جا کر حضور کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے مکان گرا دیا ہے، اس لیے کہ ہم تو 2 روپے دے دینا، دوسرے دن ہم چوڑے ہو کے آتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نام پر یہ کیا ہے، میں نے آج 2 رکعت نفل کا اہتمام کیا ہے، میں نے آج روزے رکھے ہیں، آج میں نے یہ کام کیا، وہ کام کیا۔ صحابہ کا مزاج یہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ صحابی رسول مال غنیمت کے طور پر بہت سارا سونا دینے کے لیے آیا اور خزانچی نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ دینے والا صحابی کہتا ہے تجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے نام پر دیا ہے وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ صحابی رسول نے مکان گرایا، حضور کے سامنے آیا، کوئی بات نہیں کی۔ چند عرصے کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد محبوب پھر گشت پر نکلے، جماعت صحابہ ساتھ ہے، وہاں جا کر دیکھا وہ مکان نہیں ہے، چٹیل میدان پڑا ہے۔ میرے محبوب نے پوچھا وہ صحابیوں مجھے بتاؤ یہاں پر چند دن پہلے ایک مکان تھا، وہ مکان کہاں گیا؟ بتانے والوں نے کہا آقا آپ کے محبوب صحابی کو، آپ کے غلام صحابی کو ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے، اس نے وہ مکان آپ کو بتائے بغیر گرا دیا ہے۔ محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت کے اندر مقام عطا فرمائے گا۔ پکے مکان بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کو اس کی کوئی چیز پسند نہیں آئی، محبوب نے کہا مجھے پسند نہیں ہے۔ صحابی رسول نے اطاعت مصطفیٰ میں حضور سے پوچھے بغیر جا کر پہلے مکان گرایا، پھر حضور کی خدمت میں پہنچا۔ کیا آج ہماری زندگی میں سنت ہے؟ ہم ترانے تو بڑے پڑھتے ہیں، نعتیں تو بڑی پڑھتے ہیں، شاید میرے جملے آپ کے لیے بڑے تھوڑے سے کڑوے ہوں، لیکن میرے بزرگوں، میرے نبی اپنا کردار بتانے نہیں آئے تھے، میرا نبی اپنا کردار منوانے آیا تھا، اور نبی کا امتی وہی امتی ہے جو نبی کے کردار کو اپنی زندگی پر لاگو کرتا ہے۔ اگر نبی کی زندگی ہماری زندگی میں نہیں ہے، نبی کا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم آج بھی مغرب سے پوچھیں کہ بتاؤ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اسوہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے محبوب کو پڑھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے محبوب کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر سمجھا ہوتا میرے محبوب نے استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے، میرے محبوب نے وضو کا طریقہ بھی بتایا ہے، میرے محبوب نے نماز بتائی ہے، میرے محبوب نے رکوع بتایا ہے، میرے محبوب نے سجدہ بتایا ہے، میرے محبوب نے صداقت دی ہے، عدالت دی ہے، شرافت دی ہے، دیانت دی ہے، تقویٰ دیا ہے، طہارت دی ہے، امانت دی ہے، کردار دیا ہے، اسوہ دیا ہے، پیغام دیا ہے، صداقت دی ہے، اور معاشرہ دیا ہے، حقوق دیے ہیں، رب کی توحید دی ہے، رسالت دی ہے۔ ایک ایک چیز جو تجھے اور مجھے زندگی میں ضروری ہے میرا محمد ہمیں عطا کر کے گیا ہے۔ اگر کمی ہے تو میرے کردار کی کمی ہے۔ اگر آج غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھتا نا، وہ اسلام سے متنفر نہیں ہے، دل پر یہ جملہ لکھنا، وہ اسلام سے متنفر نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے کردار سے متنفر ہے۔ اگر آج کا مسلمان کلمہ نہیں پڑھتا، اسے اسلام پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اسے اعتراض ہے تو میرے کردار پر اعتراض ہے۔ صحابہ کرام جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے جا کر نبی کے خطبے نہیں سنائے، انہوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ صحابی جہاں بھی گیا ہے اس نے بیان نہیں سنایا، صحابہ کرام سے پوچھا جاتا تھا بتاؤ تمہارا نبی کیسا ہے، صحابی کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، یہی میرے پیغمبر کا کردار تھا۔ کیا آج ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا کہ میرا کردار نبی والا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ صداقت ہم سے دور ہے، عدالت ہم سے دور ہے، امانتیں ہم سے دور ہیں، کردار میں ہم کھوٹے ہو گئے ہیں، ہماری سوسائٹی میں جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ہماری بازاروں میں جھوٹ ہے، ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں سچائی نہیں ہے، اور ہم کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں۔ ہم نے زبان سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے نبی کے کلمے کو اپنے دل میں جگہ دی ہے اس کو رب نے دنیا میں بھی کامیاب کیا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کیا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پوٹی بے رب سی باتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لیں۔ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لے آ چکے ہیں، اب ان کی مختصر ہمارے ساتھ واعظ و نصیحت ہوگا، اس کے بعد بچوں کے انعامات ہیں انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ العزیز کھانے کا بھی اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا مل بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔